ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ ابھی بیٹھے بیٹھے یہ سامنے جو آیت لکھی ہوئی ہے اوپر دیکھیے ادھر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ روز ہم دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، لکھی ہوئی ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے اچانک اس آیت پر نظر پڑی اور نظر پڑتے ہی ایک مضمون ذہن میں آیا۔ فرائض اسلام، ارکان اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اوقات کے ساتھ میں محدود فرمایا، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حکم دے دیتا اور وقت کا تعین نہ کرتا تو ہم بڑی پریشانی میں پڑ جاتے، اور اسلام کا جو ایک نظام ہے وہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نماز کو وقت کے ساتھ میں محدود فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر، مومنوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں کے۔ روزے کو دیکھیے تو روزہ بھی محدود ہے وقت کے اندر، وہ بھی یہ نہیں کہ چاہے جب رکھ لو فرض روزہ، نفل تو چاہے جب رکھ لو، لیکن فرض کی کو اللہ تعالیٰ نے محدود فرما دیا وقت کے اندر، کہ اگر رمضان کے علاوہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے گا تو روزہ اس کا مقبول نہیں ہونے گا۔ ایسے ہی نماز ہے، نماز اپنے وقت پر ہے، جب وقت آئے گا ظہر کا تو ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، اور غیبی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا بھی آتی ہے جو ہم سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے جس کو ہم سنتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ہے ندا، اے مسلمانوں اب ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز پڑھو۔ اسے ہم سن نہیں رہے، لیکن اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جب مسلمانوں کو کہ جب ظہر کا وقت آ گیا تو ندا آ رہی ہے ظہر کی نماز پڑھو، جب عصر کا وقت آ گیا تو عصر کے وقت میں پھر ندا آ رہی ہے عصر کی نماز پڑھو، مغرب کا وقت آیا تو مغرب کے لیے ندا آ رہی ہے کہ مغرب کی نماز پڑھو۔ ایسے ہی جب رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے تو خدا کی طرف سے ہر روز ندا آتی ہے، ہر روزے کے لیے ندا آتی ہے، اے مسلمانوں تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، روزہ رکھو، اے مسلمانوں تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، روزہ رکھو۔ کیسا نظام ہے باری تعالیٰ کا ہم مسلمانوں کے لیے، اس کے اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں۔ ایک اور چیز، زکوٰۃ بھی فرض ہے، وقت کے ساتھ میں فرض ہے، وہ بھی یہ نہیں کہ ہر وقت ہے، اس کا بھی تحدید کر دی گئی کہ جس مال کے اوپر سال گزر جائے تو اب حکم آ گیا، اے مسلمان تیرے پاس مال تھا اور سال گزر گیا، اب تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کو ادا کر، یہ اللہ کی طرف سے ندا رہی۔ اس سے آگے اور بڑھ کر حج ہے، جب اللہ نے مال دے دیا اور صحیح سالم ہیں، ہوش و حواس بھی صحیح ہیں، بیٹے بیٹی کی شادی کوئی عذر نہیں ہے، جو لوگ عذر مناتے ہیں اس کو، بیٹی کی شادی کر لیں جب جائیں گے، اور اللہ کا حکم کیا آ رہا تھا، اے مسلمان تیرے اوپر حج فرض ہو گیا، بیٹے بیٹی کی شادی یہ عذر نہیں ہے،
مال تیرے پاس آ گیا، صحت مند ہے، راستہ مامون ہے، اب تیرے اوپر اللہ کی طرف سے حج فرض ہو گیا، حج کو ادا کر، حج ادا کر، پہلے حج کو جا، بعد میں دیکھنا اور چیزیں۔ تو وقت کا ایک تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی طور پر کر رکھا ہے، اور یہ ایسا نظام ہے، اسلام کا ایسا نظام ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کو ایسا جکڑ دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی فرائض کی ادائیگی بہت آسان اللہ تعالیٰ نے فرما رکھی ہے، بڑی آسان ہے۔ اور وقت کی کے اندر بھی یہ نہیں کہ بس 4 رکعت نماز فرض کا ہی وقت دیا ہو، ظہر کے وقت کے اندر بھی وسعت دے رکھی ہے۔ ظہر کا وقت زوال کے بعد سے، اور سایہ اصلی کو چھوڑ کر ایک مثل کے اوپر 1 مثل تک یا 2 مثل تک، بعض ائمہ کے نزدیک 1 مثل، بعض ائمہ کے نزدیک 2 مثل تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ پھر عصر کا وقت آ گیا، تو عصر کا وقت بھی یہ نہیں ہے کہ بس 4 رکعت فرض کی برابر ہی وقت دیا ہو اور پھر وقت نکل جائے، ایسا بھی نہیں، اس میں بھی گنجائش دے دی کہ غروب آفتاب سے پہلے تک جو ہے عصر کی نماز پڑھ لو۔ اور اس میں بھی یہ کہ سورج کی ٹکیا ایسی نہ ہو جائے کہ جس کے اوپر انسان کی آنکھیں جو ہیں رکنے لگ جائیں، اس کی شعاعیں ختم ہو جائیں، اس وقت میں مکروہ ہو جاتی ہے نماز۔ پھر مغرب کا وقت آ گیا، تو مغرب کے وقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کر دیا کہ بھائی اتنا وقت دیا ہو تھوڑا سا، کہ بس 3 رکعت فرض کی برابر وقت دے دیا ہو، اس میں بھی 1 گھنٹہ 20 منٹ تلک کا وقت دے رکھا ہے مغرب کا بھی، 1 گھنٹہ تقریباً 20 منٹ، 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریباً وقت ہے مغرب کا۔ اور عشاء کا وقت، اللہ اکبر، عشاء کا وقت جو ہے صبح صادق تک اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ پوری رات۔ کتنا وسعت دے رکھی ہے، کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے۔ تو وقت کی جو تحدید کی ہے، اس میں انسان کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے عمل کرنا آسان۔ اور دوستو، اگر وقت کے اوپر کوئی آدمی کام کر لیتا ہے تو وہ عمل اس کے قبضے میں رہتا ہے۔ جو وقت کے اوپر کر لیتا ہے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اور وہ کام قابو میں بھی رہتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، جمعے کی نماز کا وقت آ گیا، آپ نے فوراً جو ہے اہتمام کے ساتھ میں جمعے کی نماز ادا فرما لی، ظہر کا وقت آیا، ظہر کی نماز ادا فرما لی، تو یہ قابو میں آ گیا، عمل قابو میں آ گیا۔ اب آدمی فارغ ہو گیا اور اس کی روح کو پوری بشاشت مل گئی، پوری مسرت مل گئی، اس کی روح جو ہے بیدار ہو گئی ایک دم جب اس نے یہ عمل کیا۔ تو وقت کے اوپر جو عمل کیا جاتا ہے اس سے روح کو تقویت ملتی ہے اور روحانی قوت بڑھتی ہے۔ اور جب وقت کو ٹالتا رہتا ہے انسان، جس کو حدیث میں فرمایا کہ منافق کی مثال یہی ہوتی ہے کہ وہ وقت کو ٹالتا رہتا ہے، وہ وقت کو کر لیں گے، ابھی کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی کر لیں گے، یہاں تک کہ وقت نکل جاتا ہے اور ابلیس اس کو جو ہے بہکاوے میں لا کر کے اس کے عمل کو چھڑا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کے اوپر جو انسان عمل کر لے گا وہ اس کے قابو میں رہے گا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی انسانوں میں اس کا شمار فرمائیں گے، اور اپنے مقبول بندوں میں اس کو شامل فرمائیں گے جو وقت کے اوپر عمل کو کر لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔